رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میری آواز آ رہی ہے یا سلو ہے؟ آ رہی باجی. ہم نے کون سا ٹاپک شروع کیا تھا؟ میم ساکن والا. جی ہاں، میم ساکن نون ساکن. نون ساکن تو ہو گیا ہوا نا، میم ساکن جو تھا وہ اسٹارٹ کیا تھا اور آئی تھنک اس کا کچھ بھی ہم نے ابھی کور نہیں کیا تھا، بس نام پڑھے تھے، ہے نا. بتائیے. ٹھیک ہے. اپنے اپنے جو مصحف ہے نا وہ اپنے سامنے کھول کے رکھنے آپ لوگوں نے. اور ایگزامپلس کو آپ نے خود وہاں سے ہائی لائٹ کرنا، میں ایگزامپلس لکھوں گی نہیں. اچھا، تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو میم ساکن ہے، جیسے کہ ہم نے نون ساکن کے قواعد پڑھے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ نون ساکن اور تنوین کے جو احکامات ہیں اس میں ہوتا ہے اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا. یہ چار ہم نے قاعدے پڑھے. تو اسی طرح جو ہے میم ساکن جو کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں کچھ قاعدے، اور وہ ہوتے ہیں بیسیکلی 3 کیٹیگریز میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا تو ہوتا ہے اخفاء شفوی، دوسرا ہوتا ہے ادغام صغیر یا پھر ادغام شفوی بول لیں، اور تیسرا ہوتا ہے اظہار شفوی. تو یہ نام میں نے آپ کو کل لکھوائے تھے، اور میں نے آپ کو شفوی کا مطلب بھی بتایا تھا کہ وہ کس کے ساتھ لنکڈ ہے. یعنی شفتان ہے نا، میم کا مخرج کیا ہے کہ ہم اپنے ہونٹوں کو ملائیں، یعنی شفتان کو ملاتے ہیں تو میم لفظ ادا ہوتا ہے، حرف ادا ہوتا ہے. تو اس کا مخرج بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شفتان ہے. تو اب جب شفوی لگ رہا ہے کسی بھی قاعدے کے ساتھ، اخفا کے ساتھ، ادغام کے ساتھ، اظہار کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ اظہار، اخفا اور ادغام کے تو قاعدے ہیں، لیکن اس میں جو ہے ہمارے جو ہونٹ ہیں، جو شفتان ہیں، ان کا مکمل عمل دخل ہے. تو شفوی کہاں سے نکلا؟ شفتان سے. اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ جو قاعدہ ہے، اس قاعدے سے 2 طرح کے جو میم ہوتے ہیں وہ خارج ہوتے ہیں. 2 طرح کے میم کے اوپر یہ والا قاعدہ، اب یہ والے جو قاعدے ہیں یہ اپلائی نہیں ہوتے. ایک تو وہ والا میم ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، جس کو ہم لوگ خود ساکن بناتے ہیں، جو کہ ایکچوئل میں تو متحرک ہوتا ہے، یعنی اس پر کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے زبر کی، زیر کی، پیش کی، یا پھر تنوین کی. تو کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، لیکن ہم جب وقف کرتے ہیں تو ہم اس کو خود کیا کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ خود ساکن بناتے ہیں. تو ایک یہ والا جو میم ہے، اس قاعدے سے خارج ہے. اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا میم، وہ والا میم تھا جس کو ہم لوگ ایک عارضی سی حرکت دیتے ہیں اگلے حرف کے ساتھ اس کو ملاتے ہوئے. جب ہم کسی ساکن میم کو عارضی حرکت دیتے ہیں تو وہ والا میم بھی اس قاعدے سے خارج ہے. یہ ہم نے کل ڈیٹیل سے پڑھا تھا. سوری. تو پہلا جو ہمارے پاس قاعدہ ہے وہ ہے اخفاء شفوی. اور اخفاء کا مطلب آپ سب کو پتا ہے، الستر یعنی چھپانا، کسی بھی چیز کو ہائیڈ کرنا. تو اخفاء کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ چھپا دینا. لیکن اب جب یہ شفوی یعنی یہ میم کے قاعدوں میں آتا ہے تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ جو ساکن حرف ہوتے ہیں نا، یعنی جو ہمارے پاس ساکن حرف ہیں جو کہ تشدید سے خالی ہیں، ساکن حرف جو کہ تشدید سے خالی ہوں، ان کو اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت میں پہلے حرف پر گنہ کرتے ہوئے ادا کرنا. یعنی اگر میم ساکن کے فوراً بعد آپ کو حرف با دکھے گا تو آپ کیا کریں گے، وہاں پر اخفاء شفوی کریں گے.
میم ساکن کے بعد آپ کو حرف با نظر آئے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے، اس کے اوپر اخفاء شفوی کریں گے. اور ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ والی جو کنڈیشن ہے، یہ ہمیشہ کسی ایک لفظ کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ دو الفاظ ہوں گے. یعنی ایک لفظ یہ ہے، یہ اے کہہ لیں اور اس کو بی بول لیں، تو اے جو ہے اس کے اندر مجھے میم ساکن ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، اور یہ ایک لفظ ہے. اور دوسرا میرے پاس بی ہے اور اس میں با ہے، ٹھیک ہے، سمجھے. ہمیشہ اس طرح سے ہوگا، کبھی بھی ایک لفظ کے اندر میم ساکن کے بعد با اکٹھے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ آپ کو دو الفاظ میں نظر آئے گا، میم ساکن کے بعد حرف با، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، میم کے اوپر آپ نے ایک خفیف سا گنا کرنا ہے. کیا کرنا ہے، خفیف کہتے ہیں ہلکے کو، ٹھیک ہے، اور یہ ثقیف کی ضد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بھاری. تو یہاں پر آپ نے ہلکا سا گنا کرنا ہے، سلائٹ سی نیزل ساؤنڈ کو نکالنا ہے. تو یہ والا جو سارا پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اخفاء شفوی. اور اس کو ہم لوگ اخفاء اسی لیے بولتے ہیں، یعنی اس کو اخفاء، یعنی اس قاعدے کو اخفاء کا نام دینے کی جو پیچھے مصلحت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ میم کو چھپا دیتے ہیں، جو میم ہے اس کو چھپا دیتے ہیں میم کو. اور شفوی میں نے آپ کو بتایا کہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ میم جو ہے وہ اس کا مخرج ہمارے دونوں ہونٹ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی اگر ہم اگزامپل دیکھیں، سورۃ عادیات ورس نمبر 11 نکالیں، اپنے 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 مصحف کھولیں. میں نے اگزامپلز لکھنی نہیں ہے، جب کھول لیں سورت تو مجھے بتا دیجیے گا. سورۃ العادیات پارہ نمبر 30 کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 11 دیکھیں. نکال لیا؟ جی باجی. ٹھیک ہے، تو سورۃ العادیات کی آیت نمبر 11 ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. یہ آپ کو نظر آ گئی ہوگی. تو اس میں جو لفظ ہے ربہم بہم، اب یہاں پر آپ کو میم ساکن کے بعد حرف با نظر آیا، اور آپ نے نوٹ کیا نا کہ یہ ایک لفظ میں نہیں ہے بلکہ دو الفاظ میں ہے، یہ دو علیحدہ الفاظ ہیں، تو یعنی ایک میں نہیں آیا. تو اس کو ہم لوگ کس طرح سے پروناؤنس کریں گے، اس میں ہم لوگ خفیف سا گنا کریں گے، ہلکا سا گنا کریں گے. تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی، ربہم بہم، یعنی جو میم ہے، میں نے جو پہلا میم ہے اس کی آواز کو میں نے کیا کیا، اس کی آواز کو میں نے ایک کاؤنٹ کے مطابق میں نے اس کو اپنی ناک میں چھپایا، اس پر میں نے ہلکا سا گنا کیا. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل ہے سورۃ فیل، یہ بھی 30ویں پارے کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل. یہ والی آیت مل گئی؟ جی مل گئی. تو یہاں پر بھی میں جب اس کو ادا کروں گی تو میم کے اوپر میں ایک پوز لوں گی اور میم پر میں خفیف گنا کروں گی اور میں اس کو پڑھوں گی ترمیہم بحجارہ. میں نے کیا کیا، میں نے میم پر ایک پوز لیا اور اس پوز کو میں نے اپنے ناک میں لیا، یعنی میں نے میم کی آواز کو ناک میں 1 سیکنڈ کے لیے روکا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اخفاء شفوی. یعنی اگر میم ساکن کے بعد آپ کو متحرک با نظر آتا ہے تو آپ نے وہاں پر میم کو 1 سیکنڈ کے برابر یعنی خفیف سا گنا کرتے ہوئے اپنی ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہے. اب خفیف گنا یعنی جیسے کہ میں نون بولتی ہوں نا تو میرا جو گنا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ واضح ہوتا ہے، ان،
میرا گنہ بہت واضح ہوتا ہے اور میں اس کو تھوڑا سا نا ایمفسس کے ساتھ کرتی ہوں لیکن جو میم کا جو کیس ہے اس میں خفیف گناہ کرتی ہوں، یعنی میں اس میں زیادہ ایمفسس کے ساتھ نہیں پڑھتی، بلکہ میں صرف اس کو نارمل ایک سلائڈ سا پاز دیتی ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا قاعدہ ہوتا ہے میم ساکن کے احکامات میں، وہ ہوتا ہے ادغام شفوی۔ اور ادغام آپ کو پتا ہے مدغم کرنا، ملانا، داخل کرنا، اور شفوی یعنی اس میں شفتان کا کچھ نہ کچھ عمل دخل رہے گا۔ تو اگر آپ سمپل ورڈز میں دیکھیں تو میم ساکن کے فوراً بعد آپ کو متحرک میم نظر آئے، یعنی آپ کے پاس دو میم ہوں گے، ایک میم ساکن ہوگا اور ایک متحرک ہوگا، اس پر کوئی بھی حرکت ہوگی۔ تو دو میم ہے، یعنی آپ نے دو میموں کو ملانا ہے۔ ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسرے میں داخل کر دینا۔ تو آپ نے جو پہلا میم ہے اس کو دوسرے میں داخل کرنا ہے، اس کو دوسرے میم سے ملانا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ہم لوگ ادغام شفوی۔ جیسے کہ اخفاء شفوی کا آپ کو ایک ہی حرف نظر آیا تھا، وہ کہ حرف جو کہ حرف با تھا، ادغام شفوی کا بھی ایک ہی حرف ہے جو کہ حرف میم ہے۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیں ایک اور چیز آپ کو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کسی ساکن کو کسی متحرک میں ملاتے ہیں تو یہ کس کی مشابہت اختیار کرتا ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ ریکال کریں تو میں نے جب آپ کو تشدید کا ٹاپک پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مشدد جو حرف ہوتا ہے وہ ایکچوئل میں دو لیٹرز ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ساکن اور دوسرا ہوتا ہے متحرک۔ تو یہاں پر بھی یعنی پھر ہم نے بولا کہ جو اگر مشدد کوئی حرف ہے ہمارے پاس تو اس کا مطلب ہے وہ ایک نہیں بلکہ دو حروف ہیں، اور ایک پہلا جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور دوسرا جو لیٹر ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی کچھ تھوڑا سا آپ کو سیم چیز لگ رہی ہے نا، یعنی پہلا حرف ساکن ہے اور دوسرا حرف متحرک ہے۔ اس کا مطلب جب ہم نے ان دونوں کو مدغم کیا، ان دونوں کو جب ہم نے ملایا تو ہم نے کس لیٹر کو فارم کیا؟ ہم نے ایک نیا لیٹر بنا دیا جو کہ ہمیں جو کہ لکھنے میں نہیں آتا، لیکن ہم لوگ جب ان کو ملاتے ہیں تو وہ بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ میم مشدد۔ یعنی ہم جب یہاں پر ادغام شفوی کرتے ہیں تو ہم ان دو میموں کو ملا کر ایک میم مشدد بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہم لوگ ادغام، جیسا کہ میں نے بولا کہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ میم ساکن کو میم متحرک میں داخل کر دیتے ہیں، اور ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، آپ ایگزامپلز اگر دیکھیں تو سورۃ البقرہ کی، اچھا میں خود شیئر کرتی ہوں۔ آج اس میں بھی ہے نا، سورہ قریش میں ہے، دیکھیے الذی اطعمہم، میم ساکن کے بعد ہاں میم، یہی ہوتا ہے کیا باجی؟ بالکل بالکل، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے میم ساکن کو ہم نے جب متحرک میم میں ایڈ کیا تو وہ میم مشدد بن جاتا ہے۔ میں نا کچھ مثالیں شیئر کرتی ہوں، ایک منٹ۔ یہ نظر آیا؟
یہ اسکرین آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہا؟ نظر آ رہا ہے. اچھا، تھوڑا جلدی رسپونڈ کیا کریں نا. اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو میم، یعنی میم آپ کو ویسے تو خالی نظر آ رہا ہے لیکن وہ ایکچوئل میں ساکن ہے، تو اس کے بعد آپ کو متحرک میم ہر ایگزامپل میں نظر آ رہے ہیں. تو آپ ان کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ سب سے پہلی مثال دیکھیں، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ. تو میں نے کیا کیا، میم کو جو پہلا میم ہے میں نے اس کو متحرک میم میں جب ملایا تو وہ اپنے آپ میں ایک مشدد میم بن گیا، اور میں نے یہاں پر کیا کیا، گنا کیا. ٹھیک ہے، خفیف نہیں بلکہ میں نے یہاں پر مکمل گنا کیا. اگلی اگزامپل دیکھیں، جزاؤہم مغفرہ. اس کے آگے یعنی یہاں پر دیکھیں کہ فَإِذَا کو چھوڑیں، أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. اس کے آگے وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. یعنی آپ کو میم کے بعد جب متحرک وہ میم نظر آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے جا رہے ہیں، ان دونوں کو ملا کر پڑھ رہے ہیں. یعنی میں اب دیکھیں اگر میں اس کو پڑھوں تو میں ان کو علیحدگی میں نہیں پڑھی، یعنی میں اس کو ایسے نہیں پڑھی وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. میں نے ان کو علیحدہ نہیں پڑھا بلکہ میں نے ان دونوں کو ملا کر، یعنی میں نے ایک ہی آواز بنائی، یعنی ایک ہی میم میں نے پڑھا، دو میم نہیں پڑھے میں نے. وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. ٹھیک ہے، یعنی میں نے کیا کیا، میں نے دو میم ہے ایکچوئل میں مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میم ساکن کے بعد متحرک میم مجھے نظر آیا تو میں نے ان دونوں کو، میں نے دو نہیں پڑھا بلکہ ایک میم بنا کر میں نے ان دونوں کو پروناؤنس کیا ہے. اور نیچے دیکھیں، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ادغام شفوی میں کہ اگر ہمیں میم ساکن کے بعد متحرک میم نظر آ رہا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، پہلے میم کو دوسرے میں مدغم کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا قاعدہ ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے اظہار شفوی، اور اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. اور اظہار کہاں سے کرتے ہیں، شفتان سے کرتے ہیں. اس کا کیس تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، یعنی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ادغام شفوی تھا اور جو اخفاء شفوی تھا. اخفاء شفوی کا جو لیٹر تھا وہ ایک ہی تھا جو کہ تھا با، اور ادغام شفوی کا جو لیٹر تھا وہ بھی ایک ہی ہے جو کہ کیا تھا، میم. اب جو اظہار شفوی ہے اس میں با اور میم کو نکال کر جتنے بھی حروف تہجی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، 26 بچے نا، 26 یا 27، تو وہ جو 26 یا 27 لیٹرز ہیں وہ اس قاعدے میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، میم اور با کو نکال کے. ویسے ہی جیسے اخفا، یعنی نون ساکن میں اخفا کا جو کیس تھا اس میں ہم نے بولا تھا کہ حروف ہلکی کو، یرملون کو اور اقلاب کے حرف با کو نکال کر باقی جتنے بھی حروف بچتے ہیں جو کہ غالباً 15 ہیں وہ سب اخفا کے قاعدے میں شامل ہیں. ویسے ہی یہاں پر اخفاء شفوی اور ادغام شفوی کے با اور میم کو نکال کر باقی جتنے بھی عربی کے حروف الہجا بچے وہ اظہار شفوی میں داخل ہیں. اور اس کا قاعدہ کیا ہے، اظہار کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ ظاہر کرنا، کسی بھی چیز کو واضح کرنا. اور اگر آپ کیا کریں، اگر آپ دیکھیں کہ یعنی یہاں پر ایک نارمل میم ہے، یعنی کوئی بھی آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو ایک نارمل میم نظر آ گیا، اس میم ساکن کے بعد آپ کو کوئی بھی لیٹر نظر آ رہا ہے با اور میم کے علاوہ، تو وہ وہاں پر آپ نے اظہار کر کے پڑھنا ہے. جیسے کہ اس کی ایگزامپل دیکھ لیں. اب یہاں پر دیکھیں گے میم ساکن کے بعد آپ کو دال آ گیا، دال کیا ہے، مضموم ہے، دال پر ضمہ ہے. تو لیکن ہم یہاں پر کوئی بھی خاص اس میں چینج نہیں کریں گے بلکہ ہم لوگ میم کو ویسے ہی جیسے ہم لوگ سکون کے قاعدے کو دیکھتے ہیں کہ اس کو پہلی آواز میں، پہلے حرف کی آواز میں ملا کر ہم، ویسے ہی ہم نے پڑھنا ہے. اس میں کوئی بھی کچھ نہیں ہے، بس ہم نے کیا کرنا ہے، میم کی آواز کو واضح کر کے ظاہر کر کے پڑھنا ہے. تو الحمد
اور جیسے کہ اب یہاں پر دیکھیں آپ کو میم ساکن کے بعد حرف طا نظر آ گیا، تو میں نے پھر بھی اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے، میں نے اس میں کوئی خاص چینج نہیں لانا، اور علیہم طیرن کچھ میں نے چینج نہیں کیا. تو ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا کہ ہم نے اس کو نارملی پروناؤنس کرنا ہے. اور جیسے کہ دیکھیں ایک اور ایگزامپل ہوتی ہے سورۃ کافرون آیت نمبر لاسٹ آیت ہے. اب یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف دال ہے، تو میں اس کو لکم دینکم نارملی میم کی آواز کو میں نے پڑھا. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں یہ 2 الفاظ میں ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی وہ ایک لفظ میں تھی، یعنی الحمد. تو یعنی یہ ایک لفظ میں بھی آ سکتا ہے اور 2 الفاظ میں بھی آ سکتا ہے، اس میں اس کی کوئی قید نہیں ہے. جبکہ ہم نے جو اخفا دیکھا تھا اس میں ہم نے بولا تھا کہ وہ صرف اور صرف ہمیشہ 2 الفاظ میں پایا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں تک کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو ابھی آپ نے ڈیفینیشن کو لے کر پلیز ریپیٹ کریں گے. اظہار شفوی کی ہاں یعنی میم ساکن کے بعد اگر اخفا اور ادغام کے حروف نکال کر عربی کے بقیہ جتنے بھی حروف تہجی آ جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. سمپل، آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. اوکے قاعدہ تو آپ کو پتہ چل گیا، تو آپ خود سے ڈیفینیشن بنا سکتے ہیں. جی. آپ اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ اظہار شفوی میں بالکل غنہ نہیں ہوگا باجی. نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. جب اظہار نہیں کرتے اس میں آپ نون کو واضح کر کے پڑھتے ہیں، یہاں پر آپ نے میم کو واضح کر کے پڑھا. عنہ، منہ، الحمد. ہاں جی. ایکچولی میں تلاوت نہیں کر رہی نا، کیونکہ میری آواز بہت بیٹھی ہوئی ہے، مجھ سے نہیں ہو پا رہی تلاوت. میں جتنی بھی کوشش کروں تو میرے سے نہیں ہو پا رہی، اس لیے میں تلاوت بھی نہیں کر کے آپ کو دے پا رہی صحیح سے. بس یہ میں نے آپ کو قاعدے بتا دیے، اور چھوٹے چھوٹے ایگزامپلز میں نے تھوڑا تھوڑا آپ کو پڑھ کے بتا دیا. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو دی تھی سورۃ رحمان، اور میں نے بولا تھا کہ اس کی ہم کریں گے پریکٹس. تو اپنے طور پہ کسی نے پڑھی؟ جی باجی میں نے پڑھا. ماشاء اللہ. اور کس نے پڑھا؟ اچھا، اور کسی نے نہیں پڑھا؟ کوئی بات نہیں، ابھی ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. 1 منٹ میں نکال لوں، پھر شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ. اب یہ جو ہے نا، یہ جو بنیادی رولز تھے تجوید کے، جو کہ اگر آپ کو بیسک کورس بھی کروایا جائے، اگر آپ 2 مہینے کا 1 مہینے کا بیسک کورس کریں نا، یا پھر کوئی سمر کورس ہی کر لیں 15-20 دنوں کا، تو اس میں جو تجوید سکھائی جاتی ہے اس میں بیسک قاعدے سکھائے جاتے ہیں. ان قاعدوں میں مخارج ہوتے ہیں جو کہ آپ کو میں نے کروا دیے ہوئے. مخارج الحروف یعنی الف کا مخرج، با کا مخرج، تا کا مخرج. صفات الحروف نہیں کروایا جاتا اس میں، صرف اور صرف مخارج کروائے جاتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ یہ جو ہے گنہ وہ سکھایا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر نون ساکن اور تنوین کے احکامات سکھائے جاتے ہیں. اور نون ساکن کے اندر ہی میم ساکن کو یعنی ان ریپ کر کے اس کو کور کروا دیا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہوتے ہیں یہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں ایک بیسک تجوید کورس کے، اور آپ سب نے یہ چیزیں کور کر لی ہیں. تو اس کا مطلب یہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ آپ سب نے ماشاءاللہ سے ایک تجوید کا جو بیسک کورس نہیں ہوتا وہ مکمل کر لیا ہے. باقی رہ گیا ایڈوانس لیول کا، تو وہ ہم لوگ کرتے رہیں گے. وہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لینتھی کورس ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں. اگر آپ بیسک پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بیسک کورس سیکھ لیا تو ٹھیک ہے، باقی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے تو مجھے بتائیں. اگر آپ نے ایڈوانس لیول پہ تجوید سیکھنی ہے تو مجھے بتائیں. اور اگر آپ یہاں پر اتنے سے ہی خوش ہیں، اور یعنی یہ جو ہے نا
یہ آپ نے سیکھ لیا تو اس کا مطلب آپ قرات صحیح سے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو صحیح سے یہ والے روز آ گئے نا تو آپ قرات صحیح سے کر سکتے ہیں. آپ کو وقف بھی سمجھ میں آ گیا, آپ صحیح سے قرات کر سکتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا کرنا. ایڈوانس کرنا باجی. ایڈوانس میں آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے. انشاءاللہ سیکھیں گے کر باجی. لیں. جی جی. اچھا کون کرے گا اس کی تلاوت؟ میں. ریکارڈنگ بند کر دیں.